کائنات کے اندر حلال چیزیں جتنی بھی عطا فرمائی ہیں، ان حلال چیزوں میں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، حلال ہے لیکن اچھی نہیں لگتی، اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند نہیں فرماتے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال ہونے کے باوجود پسند نہیں ہے، جس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اسے ہم معاشرے میں طلاق کے نام سے جانتے ہیں کہ ہے تو حلال، مجبوری میں یہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو بار بار ایک بات کی تلقین فرمائی کہ تم رشتے جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو، اچھائی بیان کرنے والے بنو، برائیوں کو بڑھاوا دینے والے نہ بنو، لوگوں کو حوصلہ دینے والے بنو، حوصلہ توڑنے والے نہ بنو۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پوری دنیا کی مشہور شخصیت ہیں۔ تو جب برطانیہ میں وکالت کرتے تھے انگلینڈ میں، تو ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ تو علامہ کو یاد آیا، وہ غیر مسلم تھا، کہنے لگا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے تو اپنی پسند کی شادی کی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ کی تھی۔ تو کہنے لگا ہاں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ بس اس کو رکھنا نہیں ہے، تم میرا عدالت میں مقدمہ میری طرف سے دائر کر دو۔ وکیل تھے علامہ اقبال، بڑا سمجھایا، نہیں مانا، مقدمہ دائر کر دیا۔ جب 2-4 مہینے بعد فیصلے کی تاریخ آئی تو شام کو وہ شخص پھر آیا علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگا وہ مقدمہ واپس لے لو، میں نے طلاق نہیں دینی اپنی بیوی کو۔ تو فرمانے لگے ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اچانک تمہارے دل میں تو تمہاری بڑی منت کی، لڑکی نے بھی بہت منت کی، گھر والوں نے بھی، دوستوں نے بھی، تم تو ضد پہ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا رات وہ اصل میں مسلمانوں کے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ مرد کو حوصلے والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو حوصلے والا ہونا چاہیے، اور فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو۔ لوگوں کو کہا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو، ان کی اگر بہت ساری عادتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو جب غصہ آئے ان عادتوں کو یاد کیا کرو جو تم کو اچھی لگتی ہیں، تاکہ تمہارا غصہ دور ہو جائے۔ کہنے لگا جب سے مسلمانوں کے نبی کی یہ بات پڑھی ہے کہ ان عادتوں کو دیکھو جو اچھی لگتی ہیں، تو کہتا رات میں پھر اپنی بیوی کی اچھی عادتیں گنتا رہا، تو آج کے ایسے ماحول میں جہاں بدماشی عیاشی عام ہے، کہتا اس ماحول میں بھی جہاں مجھے ایسا لگا کہ یہ بعض اوقات مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اگر کام نہیں کرتی، لیکن اس بدترین ماحول میں بھی اس نے کبھی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، اس بدترین ماحول میں اس نے میرے گھر میں کبھی خیانت نہیں کی۔ کہتا اس کی یہ نیکیاں مجھے اتنی پسند آنے لگی کہ صبح تک میرا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔
نکاح جو ہے وہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، شادی ایک دو گھڑی کا بندھن نہیں ہے، اور شادی بزدلوں کا کام نہیں ہے، نکاح بے وفا لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو زندگی کا وہ عمل ہے۔ آپ کو پتا کہ انسانوں میں سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے، کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن پاک میں ذکر ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جب کائنات کو بنایا گیا، جب انسانوں میں روح پھونکی گئی، تو پہلے ماں باپ کو نہیں اتارا، پہلے دادا دادی کو نہیں اتارا، چاچا چاچی، ماما مامی، نانا نانی پہلے نہیں بنائے گئے، سکے بھائی بہن پہلے نہیں اتارے گئے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم، فرمایا یہ کون ہے یہ عورت جو میرے پاس ہے؟ فرمایا یہ تیری زوجہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی زندگیوں میں جو جوڑا گیا، سب سے پہلے جو رشتہ داری انسانوں میں ہوئی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری۔ اللہ کو یہ رشتہ اتنا زیادہ پسند ہے۔